बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर शमीम फ़ातिमा हूँ, गायनोकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन फैमिली केयर हॉस्पिटल में और फ़ातिमा बाई में मैं प्रैक्टिस करती हूँ। आज मेरी गुफ्तगू का मौजू है सिज़ेरियन सेक्शन। आप लोगों को पहले तो ये मैं बता दूँ, ये हमारे दौर की एक बड़ी नेमत है कि हम लोगों को ये नसीब हो गया कि हमारे दौर में सी सेक्शंस होते हैं। एक वो दौर था जब सी सेक्शंस नहीं होते थे। कई औरतें इस तौलीद के अमल में अपनी जान दे देती थी, बच्चे ज़ाया हो जाते थे, ब्लीडिंग बहुत हैवी हो जाती थी, या कभी अगर उनकी हो भी गई डिलीवरी तो ऐसे हालात हो जाते थे कि उनका पेशाब रुकता ही नहीं था और बहता रहता था। इस सब मसाइल को काबू करने के लिए एक सी सेक्शन शुरू किया गया है और ये बहुत अरसे से चल रहा है। मेरे ख्याल से 1 सदी से ऊपर से ही ये चल रहा है सिलसिला। तो जो अमूमन सवालात आते हैं कि हम सिज़ेरियन क्यों कर रहे हैं। पहले तो ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें इमरजेंसी में करना पड़ती हैं। कुछ चीज़ों के कुछ ना कुछ इंडिकेशंस हमें मिल जाते हैं। जिनके इंडिकेशंस प्रॉपर हैं तो उनमें सबसे पहले तो सरफेरेस आ जाता है, प्लेसेंटा प्रीविया। ऐसे है कि आंवल जो है वो बच्चेदानी के मुंह के ऊपर होती है या इतनी पूरा कवर कर रही होती है या पार्शियल कवर कर रही होती है। इस वजह से बच्चा उस रास्ते से नहीं गुजर सकता और अगर उसको दर्द दिलाए जाएं और नॉर्मल को डिलीवर करने की कोशिश की जाए या ख़ुद से दर्द उठे तो ब्लीडिंग हो जाती है। और अगर कभी कभी जो होता ना बग़ैर किसी दर्दों के भी ब्लीडिंग हो जाती है और इतनी हैवी होती है कि वो जानलेवा साबित होती है। ये कुछ बरसों से, पिछले 50 साल से तो अल्ट्रासाउंड के ज़रिए हम ये पता कर सकते हैं कि प्लेसेंटा किस पोजीशन में है, हमने ऑपरेशन करना है कि नहीं। दूसरा जो इंडिकेशन होता है कि बच्चे की पोजीशन सही नहीं है। बच्चा तिरछा हो सकता है या उल्टा हो सकता है। तिरछा होने की सूरत में भी वो नॉर्मल नहीं हो सकता। उल्टा होने की सूरत में अगर रास्ता सही है तो नॉर्मल हो सकता है, लेकिन फिर भी जो है ना एक बहुत चांस होता है कि बच्चे का धड़ तो निकल आए और सर फंस जाए और उसको निकालते निकालते बच्चे की जान खतरे में पड़ जाए। इसलिए आजकल कोई भी रिस्क नहीं लेता उल्टा बच्चा नॉर्मल पैदा करने के लिए। और तीसरी चीज़ होती है कि हड्डी छोटी होती है। कभी तो जो है ना मुआयने के ऊपर पता चल जाता है, कभी हम लोग एक्सरेज करवा लेते हैं जिसको हम सीटी पेल्विमेट्री कहते हैं। तो उससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि जो हड्डी है तौलीद के रास्ते में जो हड्डी आती है उससे बच्चा गुजर सकता है कि नहीं। अगर वो तंग है तो उस सूरत में भी ऑपरेशन करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि तंग रास्ते से बच्चा गुजर नहीं सकता और माँ दर्द ले लेके हल्कान भी हो जाती है। अच्छा, ये सूरत है। कभी कभी इमरजेंसी में हमें सीज़र करना पड़ता है। सब कुछ सही है, प्लेसेंटा अपनी जगह है, बच्चा सही पोजीशन में है, लेकिन बच्चेदानी का मुंह नहीं खुल रहा, सर्वाइकल डिस्टॉर्शिया हो गया है, या जो है बच्चेदानी का मुंह नहीं खुल रहा और बच्चा जो है ना नीचे नहीं आ रहा ऐसी, और बच्चे की धड़कन डाउन हो गई है, बिल्कुल कम हो गई है। ऐसी सूरत में हमें ऑपरेशन करना पड़ जाता है। आज सीटीजी हम करते रहते हैं बच्चे के उसके लिए वक्तन फ़वक्तन, और कभी कभी हम कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग लगा के रखते हैं कि जैसे ही अगर बच्चे की धड़कन कम होने लगती है और हमें लगता है कि बच्चे की जान ख़तरे में है तो उस सूरत में हम लोग ऑपरेट करते हैं। इमरजेंसी में जो है ना कभी कभी ऐसे होते हैं, जो पहली मैंने वजूहात बताई थी, प्लेसेंटा प्रीविया है, बच्चा उल्टा है, शोल्डर प्रेजेंटेशन है, या कभी बहुत हैवी ब्लीडिंग के साथ हमारे पास पेशेंट आ जाती है और वो इमरजेंसी में आती है, तो उनका हमें इमरजेंसी में ही ऑपरेट करना पड़ता है। फिर हम उसी वक्त डिसाइड करते हैं कि इसको नॉर्मल पैदा करना है कि इमरजेंसी कि हमें ऑपरेट करना है, तो उनका हम ऑपरेशन करते हैं। अच्छा, गाँवों से अक्सर जो है ना ख़वातीन आती हैं जो कि दर्द ले के आती हैं और वो यहाँ पे पहुँचती हैं तो सूरत हाल ये होती है, बच्चे सा जो है अंदर ख़त्म हो चुका होता है, या जो है ना उन्होंने नॉर्मल पैदा करने की कोशिश की है तो फिर उसके बाद जो है पेशाब बहने की बीमारी हो जाती है।
ایک راستہ بن جاتا ہے مثانے اور رحم کے درمیان، جہاں سے پیشاب بہتا رہتا ہے. وہ اس لیے کیونکہ بہت کئی دنوں تک، گھنٹوں تک ایسا جو ہے نا بچہ اندر پھنسا رہتا ہے اور وہ جگہ سڑ جاتی ہے اور وہاں پہ ایک راستہ بن جاتا ہے. تو ان سب مسائل کا حل یہی ہے کہ یہ صورت پیدا ہونے سے پہلے آپریٹ کر دیا جائے. میڈم، لوگوں کے ذہن میں یہ غلط خیال سا ہے کہ کنسلٹنٹ یا گائناکولوجسٹ انٹرسٹیڈ ہوتے ہیں سی سیکشن میں. ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ تو جو میں نے ساری باتیں بتائیں، یہی وجوہات ہوتی ہیں کہ گائنیکولوجسٹ سی سیکشن کر رہے ہوتے ہیں. لوگوں کی سمجھ میں دیر سے آتا ہے اور اس میں ہو سکتا ہے کہ ایک وجہ ہو، دوسری وجہ نہ ہو. ہڈی نارمل ہے، بچے کی دھڑکن ڈاؤن ہو گئی. بچے کی دھڑکن نارمل ہے، ہڈی چھوٹی ہے، بچہ نیچے نہیں اتر رہا. یہ سب کچھ نارمل ہے، سروائیکل ڈسٹروشیا ہو گیا. آپ درد دلائے جا رہے ہیں لیکن بچے دانی کا منہ نہیں کھل رہا. تو یہ سب صورتحال ہوتی ہے جو کہ ڈاکٹر کو بھی مجبور کر دیتی ہے کہ پھر وہ آپریٹ کرے. آپ کا کہنا یہ ہے کہ یہ الٹیمیٹلی عورت اور بچے، بچہ دونوں کے حق میں ہوتا ہے. بالکل، دونوں کے حق میں بہتر ہوتا ہے جب یہ فیصلہ کیا جاتا ہے. جنرل کوئی ایڈوائز آپ اپنے پیشنٹس کے بارے میں دینا چاہیں؟ پیشنٹس کا میرا مشورہ ہے کہ ایمرجنسی میں ہمارے پاس نہ آئے. مستقل پورے 9 مہینے جو ہے نا، جو ہم ڈاکٹرز کہتے رہتے ہیں، اس وقت میں جو ہے نا وہ ہمیں پاس وزٹ کرتی رہے. اچھا، اس میں کچھ اور بھی چیزیں دیکھی جاتی ہیں، جیسے بلڈ پریشر ہائی ہے، شوگر ہے. ان کنڈیشنز میں بھی ہمیں ایمرجنسی میں آپریشن کرنا پڑ جاتا ہے. تو یہ پورا ایک چیک اپ ہوتا رہتا ہے. وقتاً فوقتاً ہم الٹرا ساؤنڈ کرتے رہتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے بچے کی پوزیشن کیا ہے، پلیسنٹا کہاں ہے. یہ بعض اوقات یہ پانی بہت کم ہو جاتا ہے، الٹرا ساؤنڈ کے ہمیں پتہ چل جاتا ہے پانی کم ہے. تو اس صورت میں ہم جو ہے نا بچے کو درد نہیں دلا سکتے، کیونکہ دردوں کے دوران بچے کو سرکولیشن نہیں مل رہا ہوتا، آکسیجن نہیں مل رہی ہوتی اور وہ اپنی جان سے جا سکتا ہے. دوسری چیز یہ، کچھ بچے کی جو ہوتے ہیں نا، دوران خون ہی ان کو صحیح نہیں جا رہا ہوتا، ان کے جسم میں آکسیجن پوری نہیں ہوتی، تو ان کا ایسا ہوتا ہے کہ وہ درد نہیں لے سکتے. اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ جو ہے نا گروتھ ریٹارڈیڈ ہے، ڈاپلر وغیرہ کرا کے ہمیں پتہ چل جائے کہ بچے کو سرکولیشن صحیح نہیں جا رہی، تو وہ جو ہے نا ہم ان کا پھر پلانڈ سی سیکشن ہی کرتے ہیں. ان کو نارمل درد دلانے کی کوشش نہیں کرتے. بچے کا سائز صحیح ہے، ہڈی صحیح ہے، پلیسنٹا صحیح ہے، لیکن بچے کی سرکولیشن صحیح نہیں ہے. آپ کے خیال میں لوگوں کے ذہن میں ڈر یا ناسمجھی، میں اس کو ان کی ناسمجھی کہوں گی. فائنینشیل کنسیڈریشنز بھی ہوتے ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ فائنینشیل کنسیڈریشنز کو میں اس لیے نہیں کہوں گی کیونکہ بہت سارے ہاسپٹل ہیں جہاں پہ فری میں ہو رہا ہے. اگر ضرورت ہے تو اور یہی طریقہ ہے تو آپ ادھر جائیں جہاں پہ فری میں ہوتا ہے یا کم پیسوں میں ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ بڑے بڑے ہسپتالوں میں جائیں اور بڑی بڑی فیسیں دیں. جہاں ضرورت ہے وہاں ضرورت ہے. وہ پہلے وقتوں میں کیسے لوگوں کو نارمل ایک وہ ہوتا تھا، آج کل ریشو بڑھ گیا ہے اسی سیکشن کا. تو دیکھیں، پہلے اس کی وجہ 2-3 ہے. ایک تو پہلے زمانے کے لوگوں کی صحت ہے، وٹامن ڈی کی کمی نہیں ہوتی تھی، ہڈیاں صحیح ہوتی تھی، ریکٹس وغیرہ نہیں ہوتا تھا، آسٹریوملیشیا ریکٹس وغیرہ نہیں ہوتا تھا، ان کی ہڈیاں صحیح ہوتی تھیں اور ادھر اتنے مسائل نہیں ہوتے تھے. لیکن اس زمانے میں بھی اموات ہوتی تھی، اس زمانے میں بھی بلیڈنگ ہوتی تھی، اس زمانے میں اتنے ہمارے پاس میڈیا نہیں تھا جو کہ یہ ساری چیزیں رپورٹ کرتا. تو یہ تو مسائل تھے اور یہ مسائل ابھی بھی گاؤں میں ہیں اور گاؤں سے خواتین آتی رہتی ہیں. اور آپ کے خیال میں اس آپریشن کی سہولت کے بعد مورٹلٹی ریٹ بہت کم ہو جاتا ہے کیونکہ آج کل آپریشن اتنا آسان اور سہل ہو گیا ہے کہ اس میں جو ہے نا پیچیدگیاں کم ہوتی ہیں. ہو بھی سکتی ہیں لیکن یہ ہے کہ پیچیدگیاں کم ہوتی ہیں اور وہ جو ہے
ظاہر بات ہے نارمل سے تو زیادہ ہی ہوں گی، اس کو جو ہے نا اٹھ کے چلنے میں، کام کاج میں، اس کو نارمل ایکٹیویٹی میں آنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، لیکن اتنے مسائل نہیں ہوتے۔ آپ کے خیال میں آج کل اس پہ بھی کوئی زیادہ نہیں کرنا پڑتا ہے ایسے پیشنٹس کو؟ ہاں، جلدی ہی چھوڑ 2 دیا دن میں جائے؟ ہم لوگ جو ہے نا ڈسچارج کر دیتے ہیں، 2 دن میں ڈسچارج کر دیتے ہیں، گھر جا کے نہائیں دھوئیں، یہ بہت ضروری ہے۔ میرے پاس پیشنٹس آتی ہیں جو 6 دن 7 دن نہیں نہا رہی ہوتی ہیں، اور پھر جب آتی ہے تو ٹانکے پکے ہوئے ہوتے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جائیں اپنے جو ہے ہلکی پھلکی ایکٹیویٹی شروع کر دیں، چلتی پھرتی رہیں، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا نارمل کریں، اور جو ہے نہاتے دھوتے رہیں، نارمل روٹین، ہاں نارمل روٹین میں، ہاں کیئر میں۔ اس سے جو ہے نا ٹانکوں پہ سے جراثیم دھلتے رہتے ہیں، صاف رہتے ہیں، پس نہیں پڑتی، اور جو ہے نا خراب نہیں ہوتی۔ جیسا لوگوں کے یا آپ کتابوں کے حساب سے بھی کہا جاتا ہے کہ 3 سے زیادہ سی سیکشنز نہیں ہو پاتے، نہیں ہونے چاہیے۔ نہیں، آپ کے ایسے تجربے میں؟ میرے تجربے میں 6 تک تو میں خود کر چکی ہوں۔ اچھا، ہاں، اور جو ہے اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہر پیشنٹ کا الگ باڈی ری ایکشن ہوتا ہے۔ کٹ لگائیں، ہم اندر تک جاتے ہیں، کٹ لگاتے ہیں اور پھر باہر آتے ہیں، تو وہ سب لیئرز پراپرلی جڑے اور وہ آپس میں چپکے نہیں۔ جب چپک جاتی ہیں تو اور اعضاء بھی بیچ میں آ جاتے ہیں، جیسے آتے ہیں، مثانہ ہے، اور اس کے پیشاب کی نالی ہے، تو یہ جو جب اگر چپک جاتے ہیں تو پھر پیچیدگیاں آتی ہیں، لیکن عموماً ایسا نہیں ہوتا۔ اگر اندر صاف ستھرا آپ کو وہ ملتا رہے ماحول، تو 6-7 بھی کر سکتے ہیں۔ میرے استاد تو بتا رہی تھی، انہوں نے 11 کیے تھے۔ اچھا، ہاں، کمپلیکیشن کا انسیڈنسز کتنے ہوں گے آپ کے خیال میں؟ کم ہی ہوتے، Is it fractional یا فریکشنل، مطلب You 1% can say آپ that. کہنا سکتے 1%, کیسے، ہاں کمپلیکیشنز ہوتے ہیں، even یہ less نہیں، than 1% ہاں بھی ہاں۔ مل جائے۔ اگر ہوتی ہے کمپلیکیشن تو کیا ہو سکتی ہیں؟ ہے نا کہ جب چیزیں چپک جاتی ہیں ایک دوسرے سے، تو پھر جو ہے نا کھولتے ہوئے کبھی آپ کا مثانہ کھل جاتا ہے، کبھی پیشاب کی نالی کھل جاتی ہے، کبھی جو ہے نا آنت میں کچھ ہو جاتا ہے، تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن شاذ و نادر، میں نے اپنے پریکٹس میں نہیں دیکھی ہے۔ تھینک یو میڈم، تھینک یو ویری مچ۔